الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم ترین مسئلے کے بارے میں استراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے اور موجودہ دور کے حساب سے اس کا کتنا وزن بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے در مختار، فتاوی عالمگیری وغیرہ کتب کے اندر اس چیز کی صراحت فرمائی گئی۔ فرمایا صدقہ فطر کی مقدار اگر گندم یا اس کا آٹا یا ستو دینا چاہیں تو پھر نصف صاع ہے، اور اگر کھجور یا منقے یا جو یا اس کا آٹا یا ستو دینا چاہیں تو پھر 1 صاع ہے۔ اب نصف صاع کتنا ہوتا ہے اور 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ تو جو گندم ہے یہ نصف صاع ہے، کھجور، منقے یا جو یعنی کھجور، کشمش اور جو، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ 1 صاع ہے۔ اب نصف صاع کتنا ہوتا ہے؟ 2 کلو تقریباً 50 گرام۔ 2 کلو یعنی ہمارے موجودہ پیمانوں کے حساب سے 2 کلو اور تقریباً 50 گرام، اور جو 1 صاع ہے وہ 4 کلو اور تقریباً 100 گرام۔ تو یہ ان کا شریعت کے اندر وزن اور مقدار بیان کی گئی ہے۔ اس کے مطابق صدقہ فطر نکالنا یہ شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ جب بھی ہم ان چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر دیں گے، یعنی جو کے ذریعے سے دے رہے ہیں، گندم کے ذریعے سے، کھجوروں کے ذریعے سے، اگر ان چیزوں کے ذریعے سے دیں گے تو پھر اس وزن کے مطابق دیں گے، اس وزن سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس وزن کے مطابق دیں گے، یعنی کم از کم یہ وزن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ زیادہ دیں گے تو اپنی مرضی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وزن کا معیار اور اس کا لحاظ رکھنا شرعی اعتبار سے لازم ہے۔ اور اگر ہم ان کی قیمت کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں، پیسوں کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اس وزن کا جو بھی موجودہ ریٹ ہوگا مارکیٹ کے اندر اس کے مطابق صدقہ فطر شرعی اعتبار سے نکالنا ضروری ہے۔ تو یہ شریعت کے اندر ہمارے لیے صدقہ فطر کا معیار بیان کیا گیا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے جو شخص جہاں پہ موجود ہے صدقہ فطر نکالنا چاہتا ہے وہ اپنے علاقے کے مطابق دیکھ لے کہ اس کے اندر اس کے ہاں جو ہے وہ گندم کا کیا ریٹ ہے۔ اگر وہ پاکستان میں ہے تو پاکستان میں جو گندم کا ریٹ ہے، اگر کسی خاص علاقے میں کوئی گندم کے ریٹ کا فرق ہے تو وہ گندم کے ذریعے سے بھی نکال سکتا ہے، اور وہاں پر جو گندم کا ریٹ ہے اس کے ذریعے سے بھی وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔